دورہ نکیال قسط 6 تحریر عبدالمالک ہاشمی۔ اگلی صبح سورج طلوع ہونے کا ایک عجیب منظر دیکھا۔ دور دراز پہاڑیوں پر سورج کی کرنیں پہنچ چکی تھی اور میں انتظار میں تھا کہ سورج طلوع ہو اور میں دھوپ سیکوں، لیکن قصر بوستانی ابھی تک سائے کی چادر اوڑے ہوئے تھا۔ کوئی لگ بھگ 1 گھنٹے بعد سامنے پہاڑ کے پیچھے سورج نمودار ہوا اور دفتن پورے نشیبی علاقہ فطرت کے اس چراغ سے روشن ہو گیا۔ یہ ایک عجیب منظر تھا کہ سورج کی روشنی یکدم سارے علاقے میں پھیل گئی۔ اب تک میں نے سورج کو تدریجاً نمودار ہوتے ہی دیکھا تھا۔ یہ میرے لیے ایک نیا اور انوکھا تجربہ تھا۔ ایک اداس فضا۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے میں قصر بوستانی کی سیڑھیاں چڑھ کر بلندی پر آ گیا۔ کچھ لمحات کے لیے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور پرندوں کی تسبیح کو سنتا رہا۔ ماحول پرسکون تو تھا، لیکن فضا میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ مجھے پہاڑوں پر بنے خوبصورت رنگ برنگے مکانات دکھائی تو دے رہے تھے، لیکن ہر دوسرا تیسرا مکان زبان حال سے اپنی اداس داستان سنا رہا تھا۔ بعض مکانات سے نسوانی انداز کی سسکیاں بلند ہو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آیا یہ میرا تخیل ہے یا حقیقت؟ یہ وہ مکانات تھے جن کے مکین انہیں چھوڑ کر دیار غیر میں مقیم ہو گئے ہیں۔ اب ان خالی مکانات کے درو دیواروں اور صحنوں میں ان مکینوں کی بازگشت یادوں کی شکل میں محفوظ ہو گئی ہیں۔ یہ مکانات اپنے مکینوں کی واپسی کے منتظر ہیں۔ ان سونے سونے اجاڑ اور غیر آباد مکانات کو دیکھ کر مجھے یہ اشعار یاد آ گئے۔ یہاں مکینوں سے خالی مکان رہتے ہیں، محبتیں نہیں رہتی گمان رہتے ہیں۔ خدا کرے کہ سنے تو زبان خاموشی، تیرے پڑوس میں کچھ بے زبان رہتے ہیں۔ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان مکانات کو ترک کر دیا گیا؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سرفہرست روزگار کے مواقع کی عدم دستیابی، اعلیٰ تعلیم کی سہولیات کا نہ ہونا، سڑکوں کی زبوں حالی، طرز معاش کا کٹھن ہونا وغیرہ شامل ہے۔ اس کے برعکس دیار غیر میں روزگار کے بہت بہتر مواقع دستیاب ہیں۔ معاشرے میں عدل و انصاف کا دورہ ہے۔ زندگی کی سہولیات بہت اعلیٰ ہیں۔ وہ اپنے گھرانے کی کفالت بہت اچھے انداز میں کر سک رہے ہیں۔ یہ اور اسی طرح کے دیگر عوامل ہیں جو انہیں واپس آنے سے روکتے ہیں، لیکن شاید انہیں نہیں معلوم کہ ان کی اس ہجرت کے بعد ان کی وادی کشمیر کتنی اداس ہے۔ یہ اداسی ہر دوسرے تیسرے گھر کی آہ و بکا کی شکل میں سنائی دیتی ہے۔ یہ آہ و بکا صرف انہی لوگوں کو سنائی دیتی ہے جو درد دل رکھتے ہیں، جو صاحب شعور ہیں۔ آج ان مکانات نے بزبان حال مجھے اپنی کیفیت سے آگاہ کر دیا، گویا کہ یہ مکانات زیرو ہوں اور تکلیف سے کرا رہے ہوں۔ کنڈولی کا حلوہ۔ سورج طلوع ہونے کے بعد دھوپ سیکنے کا موقع ملا۔ مکان کے صحن سے نشیب میں ایک طرف کھیتوں میں پیٹھا کدو دکھائی دیے۔ کچھ پیٹھا کدو باڑے کی چھت پر بھی پڑے تھے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ علاقے کے لوگ پیٹھا کدو کا کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اسی اثنا میں بستان صاحب کے ملازموں نے دھوپ میں رکھی میز پر ناشتے کے متنوع لوازمات چن دیے۔ ان لوازمات میں پیٹھا کدو کا حلوہ بھی شامل تھا۔ گوجری زبان میں پیٹھا کدو کو کنڈولی کہتے ہیں۔ اس حلوے کی رنگت زرد تھی اور ذائقہ منفرد تھا۔ پہل تو میں اسے پہچان ہی نہ سکا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اسے کھانے کے آداب مجھے بتائے گئے کہ اس حلوے پر دودھ ہنڈیل کر کھایا جاتا ہے۔ اگرچہ دودھ ہنڈیلنے سے اس کی مٹھاس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ میزبان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے میں نے بھی دودھ ہنڈیل کر اسے تناول کیا۔ موسم سرد تھا، اس لیے کھلے صحن میں دھوپ سکتے ہوئے ناشتہ کرتے ہوئے بہت سکون مل رہا تھا۔ اس ناشتے میں دیگر دیسی پکوان بھی شامل تھے، جن میں سفید مکئی کی روٹی، مکھن، دیسی گھی، بولی اور ساگ قابل ذکر ہے۔ سڑکوں کی خستہ حالی اور بدعنوانی۔ آج نکیال میں ہمارا آخری دن تھا۔ آج کے ایجنڈے کے مطابق ہم نے ایک شادی میں شرکت کرنی تھی۔ ہم 2 کاروں میں دیگر مہمانوں کے ساتھ سمریالی کے لیے روانہ ہو گئے۔ مناظر ایک سے ایک بڑھ کر دلکش تھے۔ چیڑ کے چتناری درخت، گھنی گھاس، بہتے چشمے پورے راستے میں دکھائی دیے، لیکن رستہ انتہائی خستہ حال تھا، یہاں تک کہ ایک مقام پر ہماری کاروں نے آگے بڑھنے سے ہاتھ اٹھا لیے۔ سڑک کا نام و نشان نہ تھا، راستہ کچا اور سنگ لاخ تھا۔ اس مقام سے ہم ایک مضبوط اعصاب رکھنے والی گاڑی میں سوار ہوئے، جو ان پتھریلے رستوں پر چلنے کا دل گردہ رکھتی تھی۔ ایک طرف نکیال کی عوام مالی لحاظ سے خوشحال ہے، دوسری طرف حکومت انتہائی غیر ذمہ دار ہے، جسے کسی قسم کی جواب دہی کا احساس نہیں ہے۔
کوئی خدا خوفی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے پاس ان سڑکوں کو تعمیر کرنے کے اسباب نہیں ہیں۔ یہ سڑکیں کاغذات میں کئی مرتبہ بن چکی ہے۔ جو فنڈ ان سڑکوں کی تعمیر کے لیے مختص کیا جاتا ہے وہ سب بندر بانٹ کر دیا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر کی آدھی آبادی بیرون ملک مقیم ہے۔ 20 لاکھ کی آبادی کے لیے بجٹ پر 32 وزارتوں کا ایک بھاری بھرکم بوجھ ڈالا گیا ہے۔ بدعنوانی اپنے جو بن پر ہے جو اس پر مستزاد ہے۔ اس دشوار گزار راستے پر سفر کرتے ہوئے شادی والے گھر پہنچنے میں 1.25 گھنٹہ لگ گیا۔ اس دوران گاڑی میں میزبان اور مہمانوں کے درمیان ایک بحث چھڑ گئی کہ معاشرے سے برائی کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے۔ راقم الحروف نے اس موقع پر اس بحث میں تمہیدی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ہر طرف برائی، رشوت ستانی، بدعنوانی عام ہو تو احساس جرم مٹتا جاتا ہے اور برائی کرنے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اس برائی میں جب چھوٹے افسران سے لے کر بڑے ذمہ داران تک پھنس جاتے ہیں تو آوے کا آوا بگڑ جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں کوئی درست کام کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، کیونکہ جہاں برائی کا راج قائم ہو وہاں 1-2 آدمی کچھ نہیں کر سکتے۔ برائی اچانک حملہ آور نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ معاشرے میں سرایت کرتی جاتی ہے۔ شروع میں ان کے خلاف کچھ مزاحمت پائی جاتی ہے، لیکن جیسے جیسے لوگ ان برائیوں کو قبول کرتے جاتے ہیں تو یہ وائرس کی طرح معاشرے میں سرایت کر جاتی ہیں۔ ان برائیوں سے نجات کی ایک ہی مؤثر سبیل ہے، وہ اس وائرس کو اکھاڑ پھینکنے کا جذبہ ہے۔ بقول شاعر، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تبدیلی کی پہلی مثال۔ میری تمہیدی گفتگو میں اضافہ کرتے ہوئے ایک صاحب گویا ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں عام آدمی پارٹی اس تبدیلی کی مثال ہے۔ عام آدمی پارٹی ایک بھارتی سیاسی جماعت ہے جو 2012 میں قائم کی گئی تھی۔ یہ جماعت بنیادی طور پر کرپشن کے خلاف جدوجہد اور شفاف حکومت کے وعدوں کے تحت ابھری۔ اس کے بانیوں میں اروند کیجریوال شامل ہیں جو دہلی کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں۔ 2012 میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ عام آدمی پارٹی کی بنیاد رکھی تاکہ کرپشن کے خلاف جدوجہد اور عوام کے مسائل کو سیاسی ایجنڈے کا حصہ بنایا جا سکے۔ حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے بہت سی اصلاحات متعارف کروائیں جن کی بدولت آج یہ بھارت میں مثبت تبدیلی کی علامت سمجھی جا رہی ہے۔ اس پارٹی کی مقبولیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ مشرقی پنجاب میں بھی اس کے نمائندوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ دہلی حکومت نے سرکاری دفاتر میں کرپشن کم کرنے کے لیے مختلف آن لائن سروسز شروع کی تاکہ لوگوں کو کام کروانے کے لیے دلالوں اور رشوت کا سہارا نہ لینا پڑے۔ تبدیلی کی دوسری مثال۔ دوسری سچی کہانی مشرقی یورپ کے ملک جارجیا کی ہے جہاں بدعنوانی اپنے عروج پر تھی۔ بالآخر بھارت کے اروند کیجریوال کی طرح یہاں بھی ایک صاحب عزیمت میدان میں اترا اور اس نے بدعنوانی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے پولیس کے محکمے میں اصلاحات متعارف کروائی۔ یہ شخص سابق وزیر قانون میخائیل ساکاشولی تھا۔ انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ یہ کام سیاست میں آئے بغیر نہیں ہوگا۔ جارجیا میں سال 2002 تک حالات ایسے ہو گئے کہ سب بیزار ہو گئے۔ میخائیل کی قیادت میں سال 2002 میں انہوں نے انتخابات میں شرکت کی اور ان کا بنیادی مقصد بدعنوانی، کرپشن سے لڑنا تھا۔ میخائیل کے سیاسی محاذ نے 96% نشستیں جیت لیں۔ اس کے بعد جارجیا میں اصلاحات کا دور شروع ہوا۔ سب سے پہلے پولیس کے شعبے سے بدعنوانی کے ناسور کا جڑ سے صفایا کیا گیا۔ اس کے لیے 16,000 پولیس افسران کو فارغ کر دیا گیا۔ نوجوانوں کی ایک ٹیم اس کام میں لگی ہوئی تھی۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ 20 اور 30 کے پیٹے میں تھے۔ حکومت نے نئے لوگوں کی خدمات حاصل کیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کے کرپشن انڈیکس میں جارجیا کی درجہ بندی میں بہتری آئی ہے۔ رشوت ستانی کو روکنے کے لیے لوگوں اور اہلکاروں کے درمیان رابطہ کافی حد تک محدود کر دیا گیا۔ میخائیل ساکاشولی کی متعارف کردہ اصلاحات آج بھی برقرار ہیں گرچہ اب وہ صدر نہیں ہے۔ جارجیا میں سب کچھ کامل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اب بھی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ بے روزگاری بھی ہے، لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ جارجیا بہت حد تک بدعنوانی سے پاک ہو چکا ہے۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ بدعنوانی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ایک پرعزم اور مخلص قیادت کی ضرورت ہے۔ لوگوں کا تعاون ان کے شامل حال ہو۔ اس قیادت میں ہمت ہو کہ سب بدعنوان عناصر کو باہر نکال کر نئے سرے سے اصلاحات شروع کر سکیں۔ فیصلے کرنے کے لیے اس قیادت کے پاس کافی اختیارات بھی ہوں۔
سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ پیچ کو کب ڈھیلا کرنا ہے تاکہ لوگ آپ کے طریقوں سے تنگ نہ ہوں۔ ہم اس بحث مباحثے میں اتنے مگن تھے کہ ہمیں سفر کی دشواری کا احساس ہی نہیں ہوا۔ شادی والے گھر کی دیگوں کا ذائقے دار دھواں ہمارے سانسوں میں شامل ہونے لگا تھا، لیکن ایک اور دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ شادی والے گھر کے قریب ٹریفک بری طرح پھنس چکی تھی۔ پارکنگ کا مناسب انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ باقی اگلی قسط میں پڑیے۔ پارکنگ کا خراب انتظام، والہانہ استقبال، خصوصی پروٹوکول۔